السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ تبصرہ نگاروں کی تعارف سے پہلے آپ کو آج کے موضوعات کے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارا پہلا موضوع ہے کہ اگرچہ تینوں جے آئی ٹی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا ایک دوسرے کے خلاف مورچہ نہ چھوڑنے کا اعلان ہے۔ جو وفاقی حکومت کی طرف سے اس یلغار کی سربراہی کر رہے ہیں، جو لیڈ کر رہے ہیں، جناب حضرت علی زیدی صاحب، اپنی وزارت تو موصوف سے سنبھال ہی نہیں جاتی۔ وہاں پہ جناب ملینز آف ڈالر کے کانٹریکٹ جو ہے وہ زائد قیمت پہ دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں موصوف، اور اس کے بعد پھر کبھی میڈیا کو نوٹس دیتے پھرتے ہیں، کبھی عدالت میں بھزت ہوتے پھرتے ہیں، اور اب اس پوری خاک کو جو انہوں نے اڑائی تھی اور اپنے سر میں ڈالی تھی، اب انہوں نے کہا تقسیم کر دیا جائے، تو فوراً پیپلز پارٹی نو پہ آئے ہو تو پیپلز پارٹی کو پڑ گئے، لیڈرشپ کی بھی واہ مل گئی ان کو، اور یہ بھی ہو گیا۔ یہ ہے جی آج کا ہمارا پہلا موضوع کہ ان کے یہ شور مچانے سے یا پی این ایس سی کے اندر جو اس وقت دو نمبریاں چل رہی ہیں ان کو کور کیا جا سکے گا کہ نہیں کیا جا سکے گا، اور ان تینوں رپورٹس کے اندر جو ڈسٹربنس ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جناب 9/11 کے فوراً بعد جنرل پرویز مشرف نے جس طرح کشمیر کے مجاہدین آزادی کا بھرکس نکالا اور بھارت نے شکریہ کے ساتھ اس کو وصول کیا، اور جب تک وہ اس ملک پر مسلط رہے کشمیر کی جو جد و جہد آزادی تھی وہ دوبارہ نہیں اٹھ پائی۔ جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے، فرار ہو گئے، بھاگ گئے، مفرور ہو گئے، جو بھی آپ کہہ لیں ان کو، اس کے بعد پھر کشمیر کی تحریک آزادی نے انگڑائی لی اور وہ دوبارہ جو تھی وہ اپنے پاؤں کی طرف اوپر کھڑی ہونا شروع ہوئی۔ اور اس کے اندر سب سے جو زیادہ کردار ہے وہ برہان وانی شہید کی جو ہے قربانی اس نے کیا، اور اس مرد حر نے ایک نئی جان بخشی ہے کشمیر کے حوالے سے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جناب مہنگائی، روپے کی قدر جو ہے وہ گری، حکومت نے 122 پہ اس کو روپیہ ملا تھا ڈالر کے مقابلے میں، اور آج 167 پہ آ گیا ہے۔ حکومت مداخلت کر رہی ہے، 169 پلس پہ بھی گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ اس کو واپس لائی ہے۔ اب اگر واپس آیا ہے تو یقیناً اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ پاکستان کو جو قرضے واپس کرنا تھے وہ کرونا کی وجہ سے ڈیفر ہو گئے ہیں۔ کب تک ڈیفر ہوئے ہیں؟ دسمبر تک اور مارچ تک۔ جب دسمبر اور مارچ کو پھر ان کی ادائیگی کرنا پڑے گی تو پھر روپیہ جو ہے اس کی قدر میں کمی ہوگی۔ روپے کی قدر میں کمی ہوگی تو مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مہنگائی کا جتنا طوفان ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا 14% مزید بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے۔ یہ 14% اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمام سبسڈیز جو کسی نہ کسی صورت میں معاشرے کے مارجنلائز طبقات کو دی گئی تھی وہ بھی واپس آ رہی ہے، اور بعض طبقات کے لیے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ 30% سے بھی اوپر جائے گا۔ میں بعض طبقات کی بات کر رہا ہوں، اور حکومت آلموسٹ کہتی ہے جی 100 یونٹ اور اس سے کم والے جو ہیں وہ ہماری لائف لائن کنزیومر ہے، اور ان کو ہم نے ریلیف دے رکھا ہے۔ یہ 3 موضوعات ہیں آج کے جی ہمارے، اور آج کے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ جواد احمد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشہور سنگر ہیں اور سیلیبریٹی ہیں پاکستان کے۔ پاکستان برابری پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو برابر کے حقوق دلوانے کے لیے جد و جہد کی جا سکے۔ تمام لوگ برابر ہیں تو ان کو برابر معاشرے کے ریسورسز میں سے حصہ کیوں نہیں مل رہا۔ بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا جوائن کرنے کا۔ اور اسکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے خالد محمود رسول صاحب، آپ انٹلیکچول ہیں، کالمسٹ ہیں اور پریکٹیشنر بزنس مین بھی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کا۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب اسلام آباد بیورو چیف ہیں ہمارے، اور سینئر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور لاہور میں جناب ہمدم دیرینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے لاہور بیورو چیف۔ جی آئی ٹی، ظاہر ہے کہ جواد صاحب 3 جی آئی ٹیز تھیں، تینوں جو ہیں وہ ڈسپلے کر دیں سندھ حکومت نے، ٹھیک ہے، فیئر انف، اس کے کنٹینٹ پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے منسٹر علی زیدی صاحب ہیں
وہ مصر ہیں کہ جناب جو میرے پاس جو جی آئی ٹی ہے جس پہ 4 دستخط موجود ہیں 7 میں سے وہ درست ہے، اور جس پہ 7 دستخط موجود ہیں تمام ممبران کے وہ غلط ہے. اس کا تو مطلب ہے کہ آپ کوئی پھڈا ڈالنا چاہ رہے ہیں نا، کھپ ڈالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک، آپ کے پاس اس کا سورس بھی کوئی نہیں ہے. ون فائن مور جی میں آیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کوئی بندہ آیا تھا اور وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ دے گیا. کیا ہے مطلب کہ کوئی ایشو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تاکہ ریئل ایشو سے توجہ ہٹ سکے؟ کیا ہے آپ کی؟ بالکل ایسا ہے جی. آپ پی ٹی آئی کی ساری اس وقت دیکھیں سیاست ہے کیا. شہباز گل جیسے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ روز آ کے بدتمیزی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. پھر فواد چودھری کو شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی ایک درمیان میں عجیب و غریب سا، اس پہ بات چل پڑتی ہے. پھر ان کے منسٹرز آ جاتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم تحریک انصاف کے ساتھ خوش نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث چل پڑتی ہے. ابھی علی زیدی نے جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ایشو ہے ہی کوئی نہیں. اور ایشو اصل میں جو ہیں وہ تو وہی ہیں لوگوں کے جو تعلیم صحت کے ہیں اور سب سے پہلے روزگار کے ہیں. تو وہ تو ان سے ہو نہیں رہے، مہنگائی شدید ہوتی جا رہی ہے اور اس پہ کچھ مل نہیں رہا، لوگوں کو مل نہیں پا رہا. تعلیم صحت کہاں سے ملے گا ریلیف؟ رضی صاحب بات یہ ہے کہ ان کی پرائرٹیز ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستانی ریاست کا ایک مسئلہ تو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے حکومت ریاست نہیں چلاتی بلکہ ریاست جو ہے وہ حکومت چلاتی ہے. اور یہ بدقسمتی اس لیے ہے کیونکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح لوگوں کے مینڈیٹ پہ نہیں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ووٹ ان کو نہیں ملتا، ووٹ تو ملتا ہے لیکن عوام ساتھ نہیں کھڑی ہوتی. مطلب مجھے یاد ہے اس وقت بھی جب عمران خان نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ میں باہر نکالوں گا، اور اچھا خاصا ان کو زور تھا، ان کا روز میڈیا پہ بیٹھے ہوتے تھے، اس وقت بھی دھرنے کے لیے مشکل سے 25-30 ہزار لوگ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ پاکستان کے کسی کے ساتھ ہیں نہیں. اس کی وجہ سے چونکہ ماسز سے ان کو کسی طرح کی سپورٹ ہے ہی نہیں، تو اس لیے ریاست کو چلانا کسی بھی حکومت کے لیے وہ ایسی ہے جیسے باریاں لگی ہوئی ہیں. یہ آتے ہیں اور آ کے کرتے کیا ہیں؟ احتساب کرتے ہیں. کون احتساب کرتا ہے؟ امیر کا احتساب کرتا ہے. دیکھیں احتساب امیر کا اثر اس وقت کر سکتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں. یا تو اس نے بدلہ لینا ہو، اور یا اس نے کسی کو نیچا دکھانا ہو. اس نے کوئی اس لیے نہیں کرنا ہوتا کہ اس نے غریبوں کو ریلیف دینا ہے، اور وہ سلیکٹیو کرتا ہے. کچھ لوگوں کو پکڑ لیتا ہے، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے، ان کے بھی کچھ لوگوں کو بعد میں چھوڑ دیتا ہے. اب عمران خان نے نواز شریف جو ہیں ان کے بارے میں جو باتیں کی، اے سی تک اتروا رہے تھے ان کا، وہ باہر جا کے ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اے سی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ رولنگ کلاس کے آپس کے شغل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں علی زیدی نے جو حرکت کی ہے، میں 1 منٹ اور لوں گا جی جی، کیونکہ یہ شاید کسی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ میں اس کی تشہیر نہیں کرتا. یہ جو بلدیہ فیکٹری کا خاص طور پہ جو واقعہ تھا نا رئیس صاحب، اس میں سب سے زیادہ جو آپ سمجھیں کہ پروپوننٹ جو تھا نا وہ میں تھا. یہ ان کو جتنے لوگوں کے لیے تو ایک وہ واقعہ تھا نا، جتنے پیسے ان کو ملے ہیں جو فیکٹری کے اندر جو لوگ جلے تھے ان کی جو فیملیز کو ملے ہیں، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول میرا تھا، کیونکہ میں نے وہاں جا کے ایکٹیویزم کیا تھا. کرامت علی پائلر کے جو ہیں ان کو آپ پوچھ لیجئے، ان کا جو وکیل نے کیس جیتا ہے فیصل جو ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے. پرابلم یہ ہے کہ یہ تو مجھے سارا واقعہ پتہ ہے، یہ اس کو کبھی پولیٹیکل کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آج تک اس واقعے کے وہ بھولے کو پکڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ جو ہے اس کے اصل مجرمین کون تھے. میرا خیال ہے اسی طرح یہ ملک چل رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں ان کو پیسے شکر ہے مل گئے، ان کے ہلوائی کی ان کو بہت زیادہ ملے، ان کو جرمنی کمپنی سے لے کے دیے. لیکن اس کے علاوہ جو ان کو ایک ہوتا ہے نا احساس کہ ہمارے ساتھ انصاف بھی ہوا ہے، وہ نہیں ان کو احساس ہو سکا. بالکل ٹھیک ہے. ممتاز بھٹی صاحب، یہ موصوف جو ہیں آپ کے دوست ہیں علی زیدی صاحب، آپ کو لو لیٹر بھی بھیجتے رہتے ہیں کبھی کبھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب مکمل سگنیچرز کے ساتھ وہ جے آئی ٹی جاری ہو گئی ہے تو اب اس کو کوشچن کرنے کا کیا لاجک بنتا ہے؟ رضوان صاحب، جے آئی ٹی میں ہے کیا جو لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ وہ آپ بتائیں، کس کو نہیں پتا 12 مئی کیسے ہوا؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن جو ہے وہ کیسے ہوا؟ کون ایسا شخص ہے جس کو یہ سارے معاملات نہیں پتا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی لیاری کے حوالے سے تو کوئی بھول چوک ہے تو وہ بھی کوئی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. کہ ایک اصل جو ایشوز ہیں جو اس وقت ہیں عوام کے اور کے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے ان کو ایک ڈرامہ چاہیے ہوتا ہے. پہلے جہانگیر ترین وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب جے آئی ٹی کے اوپر شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح کی 2-4 چیزیں اور بھی کر لیں گے. لیکن دیکھیں یہ جو مرضی کرتے رہیں اور کہتے رہیں، اصل ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں، سالو نہیں ہو رہے.
وہاں سے لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہٹ رہی اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ پائل اپ ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اکانومی آپ کی جو ہے اس کا چکا نہیں چل رہا اور کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے ایک لولی پاپ دے دیا کہ جی ایک چائنا کی طرف سے چونکہ دباؤ آیا کہ اس کو جلدی کمپلیٹ کریں, سی پیک کو, اور منصوبے جو رکے ہوئے شروع کریں, وہ آپ کو شروع کرنے پڑے. تو آپ نے یہ لوگوں کو آس دینی شروع کر دی کہ جو ہی یہ منصوبے مکمل ہوں گے پھر تو دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. تو بیسیکلی یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹس ہے جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے. وہ اصل ایشوز کو سالو کرنے کی بجائے, ایڈریس کرنے کی بجائے, دیکھیں ملک میں ایک طرف تو پرائیویٹ سیکٹر میں بے روزگاری ہو رہی ہے, پھر سرکاری سیکٹر سے ملازمین نکالے جا رہے ہیں, برطرف کیے جا رہے ہیں, نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں, اور آپ کی جو ایک سرکل ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز کا, اکانومی کا, وہ چل نہیں رہا ہے. آپ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن جب وہ خود بیٹھ کر پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ. دیکھیں حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پروجیکشن جو ہے وہ کرتی ہیں کہ جی حالات خراب ہونے جا رہے ہیں, میکسیمم کتنے خراب ہوں گے, اگر بہتری آئے گی تو کتنی بہتری آئے گی, اس سے کیا اپرچونٹی نکالی جا سکتی ہے. جب جواب یہ ہو یا پرائم منسٹر کا خطاب یہ ہو کہ ہمیں نہیں معلوم آگے کیا ہونا ہے اور معیشت پر کتنے اثرات مرتب ہونے ہیں, بھائی آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کو تو نہ کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کے خرچے تو چل رہے ہیں, آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کی جیب سے خرچ ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا نا. بھٹی تو صاحب, وہ تو پہلے بھی جب آپ اقتدار میں نہیں تھے تب بھی کوئی بھٹی دوسرا صاحب خرچ انہوں نے کرتا اپنے تھا. گھر کا خرچہ کبھی تو نہیں دیکھیں اٹھایا. آپ کو تو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ ذمہ داری آپ اٹھا لیں, یقین یار کریں یہ یہ جو کتنی آج بڑی آپ بات. کہہ نہیں دیکھیں جو آج وہ کہہ رہے ہیں نا, جو آج وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ ذرا ایک سروے کروائیں اپنی پارٹی کے اندر سے, لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور آپ کے ورکرز کہ کیا دال آٹے کا بھاؤ کیا ہے, تو معلوم ہو جائے گا. ہمیں تو ابھی سے معلوم ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. آنے والے بالکل دنوں میں صحیح, یہاں پہ روٹی نہیں ہوگی لوگوں کے پاس, جو مزید حالات ہو کرائسس گئے ہوگا, ہوئے ہیں. مزید تو کرائسس ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کو نہیں معلوم, تو پھر جن کو معلوم ہے انہیں چاہیے کہ وہ جا کر انہیں بریف کریں کہ حضرت بالکل آگے ٹھیک, یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہمارے ہے, سروے یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ سروے کہہ بھی رہے ہیں, کروا کے رکھے ہوئے ہیں, تو جائیں بالکل بتائیں ٹھیک, جا کے ان کو. بالکل صحیح. خالد محمود رسول صاحب, تو پھر ہم یہ کہیں کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق؟ جی بالکل. بدقسمتی یہ ہے کہ جب گھر کے جو سرکردہ افراد ہیں ان کی اپنی سروائیول ہی صرف ہنگاموں پہ موقوف ہو, تو وہ آج یہ ہنگامہ, کل وہ, پرسوں کوئی اور ہنگامہ جو ہے نا وہ لے آتے ہیں. اصل بات وہی ہے جو ابھی بھٹی صاحب نے بھی کی کہ ان جی آئی ٹی میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں. اس کے بہت سارے جو مندرجات ہیں یہ تو مطلب جو بھی فہم والے لوگ تھے, جو تھوڑے سے باخبر لوگ تھے, میڈیا میں سب کچھ آتا رہا ہے, وہ سارا کچھ تھا. لیکن کم از کم یہ ہوا کہ ایک پروسیس کے تحت ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا کے ان ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ کر کے ایک آفیشیل شکل آ گئی کہ اچھا جی یہ جی آئی ٹی کی جو فائنڈنگ ہے. تو تینوں جی آئی ٹی کی فائنڈنگ جو ہے نا وہ آ گئی, یکے بعد دیگر یہ رپورٹ آئیں, ان کو پبلک کیا گیا. اچھا, جس بھی نیت سے کیا گیا, پبلک پریشر کی وجہ سے کیا گیا, لیکن اٹ از اے گڈ اسٹیپ کہ کم از کم اس طرح کی انویسٹیگیشنز کو بلا شبہ, بلا مبالغہ پورے کا پورا منوان پبلک کے سامنے آنا چاہیے. لیکن اس کے بعد اصل وہ ہنگامہ پھر جو ہے شروع ہوا, کھیل تماشا شروع ہوا. ایک تو سب سے اس میں تکلیف دہ بات جو ہے کہ وہ بلدیہ کا جو واقعہ ہے, اتنا دلدوز واقعہ ہے. 350 لوگ جو ہے نا وہ جل کے مرے. جواد صاحب جس طرح بات کر رہے تھے کہ بعد میں ان لوگوں کو کمپنسیشن ورثاء کو تو ملی لیکن انصاف نہیں ملا. لیکن یقین جانیے کہ یہ پچھلے چند دنوں میں جو ٹاک شوز پہ اور جتنی بھی ساری گفتگو آ رہی ہے, کسی کا فوکس نہیں کہ اتنا بڑا ایک انسانی سانحہ ہو گیا تھا. اور ایم کیو والوں نے بھی جھاڑ کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہاں جی جس میں جی آئی ٹی کے جس میں جن لوگوں کے نام نامزد ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے. وہ خدا کا نام مانو, 350 بندے جل کے مرے اس شہر میں, 22 کروڑ کے اس عوام کے سامنے وہ سارے مناظر جو ہے بار بار ٹیلی ویژن پہ چلتے رہے. کسی کا دل نہیں مطلب اس میں کانپا, کسی کو خدا کا خوف جو ہے نا وہ نہیں آیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طور پہ وہ جو جی آئی ٹی ہے, جو عزیر والی جو جی آئی ٹی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب ڈھول بج رہے ہیں اور علی زیدی صاحب ادھر سے لگے ہوئے ہیں, سندھ حکومت دوسری طرف سے لگی ہوئی ہے. مطلب اس میں ایک پوائنٹ سکورنگ آ رہی ہے. اس میں لگ یہ رہا ہے کہ یہ جی آئی ٹی جو ان کے ہاتھ لگ گئی ہے, سندھ حکومت کے بھی اور جو وفاق حکومت بھی ہے, ان کے ہاتھ میں تو بنیادی طور پہ ایک بٹیرا لگا ہے.
ان کے ہاتھ میں یہ GIT لگ گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی دھول اڑانے کے لیے. تو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ GIT کی فائنڈنگ کو صرف اور صرف الزامات کی دھول اڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ بھائی خدا کے بندو جو بھی برے بھلے اس میں فائنڈنگز تھی، اس کے بیسس پہ اب ہمیں آگے وے فارورڈ دیتے، سسٹم کی جو کمزوریاں اس کی نشاندہی کر کے کوئی امپرومنٹ کی بات کرتے، کوئی انصاف کی بات کرتے، تو ہمیں لگتا کہ شاید کوئی تبدیلی آنے والی ہے. بٹ انفارچونیٹلی اس GIT کی تینوں رپورٹس کے اوپر جس طرح کی سیاست دونوں اطراف سے ہو رہی ہے، افسوس ہوا. اور اگر انصاف کے لیے کوئی تھوڑی بہت امید بھی تھی تو سچی بات ہے یہ نان سیریس ایٹیچیوڈ اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ تمام جو فریق ہیں اس نے دل توڑا ہے. مجموعی طور پہ لگا یہ ہے کہ پرابلی شاید ہم سدھرنے والے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان بھٹی صاحب جلدی جلدی بتائیے گا. ہماری حکومت کو ہر روز ایک نئے ڈرامے کی ضرورت ہوتی ہے جی. لگتا تو یہی ہے. عمران خان صاحب یا تو ہدایت فرماتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں. اب دیکھیں GIT میں پیپلز پارٹی کا نام ہے. پیپلز پارٹی بھی تو کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے. لیکن آپ سارے مسائل چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی سرخوبی کے لیے لگ جائیں اور جو آپ نے جنرل کام کرنے ہیں عوام کے وہاں پہ کوئی عمال نامہ ہو نا تو پھر تو یہی ہوگا نا جی. رئیس صاحب وہ خالد محمود رسول صاحب نے بڑی سادگی سے کہہ دیا جی کہ پاکستان کی بات انہوں نے کی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب تبدیلی آ چکی ہے. اب تو یہ ہو گیا کہ جو GIT رپورٹس ہیں نا جو سائن کرتے ہیں لوگ وہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ اداروں کے بڑے اداروں کے لوگ ہوتے ہیں. ان کا تو پتہ نہیں مجھے، لیکن اب پہلے رپورٹ ہوتی تھی جی کہ میڈیا پہ آتا تھا جی کہ رپورٹ دیں واویلا مچایا جاتا تھا. اب لوگوں کے گھروں کے باہر آ کے کوئی بندہ دے جاتا ہے. گمنام آدمی، وہ گمنام آدمی ہوتا ہے. میرے گھر کے باہر تو کوئی لیٹر بھی نہیں پھینک کے جاتا کہ یار آپ بڑے اچھے لگ رہے تھے فلاں پروگرام میں ہم نے آپ کو دیکھا. اس طرح کا کبھی خط ہی نہیں آیا، کوئی میسج ہی نہیں کرتا ہمیں. تو پتہ نہیں، کمال ہے حکومت، کمال ہے. اتنے وہ ہو گئے ہیں ارسطو اور افلاطون ہیں سارے کہ ان کے وہاں پہ وہ GIT رپورٹ آ جاتی ہے. پھر بعد میں اس کے بعد ان سے اپنی وزارت جس طرح آپ نے شروع میں کہا وہ واقعی نہیں سنبھالی جا رہی. لیکن جو کچھ انہوں نے یہ کیا ہے کندھا نوائی دے اب جدھر بھی جی آسمان سے باز رہے ہیں، وہ اپنے آپ اس کو دیواروں کو کہہ لیں، شیشوں میں جا کے اپنا سر پھوڑ رہے ہیں، جو چیز نظر آ رہی ہے کبھی گاڑی کو ٹکر مار دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے بھائی ملک چلانا ہے، آپ سے نہیں چلتا، کسی سے مشورہ لے لیں. نہیں مشورہ لینا، کم از کم وہ کام نہ کریں کہ عوام کی جو توجہ ہے، جو عوامی مسائل ہیں. آپ نے تو بل پھاڑے تھے وہاں پہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر سارے، تو کہ جی ہم سارا کچھ ٹھیک کر دیں گے. تو یہ آپ نے بہت اچھا ٹھیک کیا ہے کہ سارا کچھ آپ نے یہ کر دیا ہے. GIT رپورٹ کے جی پہلی دفعہ شوگر کمیشن کی رپورٹ جی عمران خان کے دور میں آگئی، بالکل آ گئی. تو بھائی وہ جو بندے اس میں نومینیٹ ہیں نا ان کے کام مقدمات ہیں، ان پہ کرمنل کیسز بننے تھے، وہ کدھر ہیں؟ سبسڈی بھی لے لی، اس کے بعد لندن بھی پہنچ گئے ہیں. بجلی مافیا کو ہم نے پکڑ لیا ہے، لیکن 3 روپے یونٹ آپ زیادہ دے رہے ہیں. جی بالکل ہوں گے. اور مزے کی بات رہی صاحب اس میں یہ ہے کہ 300 روپے سبسڈی سے گھٹا کر 50 یونٹ والے پہ کر رہے ہیں. مجھے ثابت کر دیں کہ جھگی میں رہنے والا بھی 50 یونٹ چلاتا ہے، اس نے بھی اب تو وہ دوسری چیزیں لگائی ہوئی ہیں، کولر اس نے لگائے ہوئے ہیں. کون سا پاکستان میں گھرانہ ہے یا گھر ہے مجھے بتا دیں، ایک مرلے کا بتا دیں. ڈی چوک کے اندر خرچ نہیں ہوتا کوئی یونٹ. شرط لگا لیں میرے ساتھ، یہ ڈی چوک والا 50 یونٹ بالکل خرچ کرتا ہوگا جی. وہاں جو فلیٹ ہیں چھوٹے چھوٹے 6-6 8-8 مرلے کے جس میں صرف 4 AC یا 3 AC چلتے ہیں. یا بلو ایریا میں میرے خیال وہ ایک جو 1-1.5 مرلے کی دکان ہے وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر صرف 2 یونٹ لگے ہوئے ہیں 2-2 ٹن کے، وہ شاید 50 یونٹ دیں. میرے گھر کا تو بل رہی صاحب 20,000-25,000 میں آتا ہے ایک بل، ایک 5 مرلے کے گھر میں ایک AC چلا کے. تو بات یہ ہے کہ کون سا گھر ہے پاکستان میں. یہ جواد صاحب بھی میرے سے، آپ نے ان کا تعارف شروع میں کرایا، ایک لائن میں ایڈ کر دوں، یہ میرے سے 3 سال سینئر آئی ہیں، بھی ان کا تعارف کرایا کریں. ہم ایک ہی اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ تعارف نہیں کراتے. لیکن حکومت جو الٹا کام ہے رئیس صاحب، جو عوام کے مفاد کے خلاف ہے وہ اس حکومت نے کیا ہے، کر رہے ہیں. میں بھی حیران ہوں کہ عوام باہر کیوں نہیں آتی اور دھڑلے سے کر رہے ہیں. عوام جو ہے جی اپنا غصہ نکال لیتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ابھی بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو برہان وانی شہید کو یاد کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کشمیر جو ہے 70 سال سے سلگ رہا ہے. کبھی اس کی جدوجہد جو ہے وہ چناروں کی آگ کی طرح بھڑک پڑتی ہے اور کبھی وہ مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن چنگاری کبھی جو ہے وہ نہیں ختم ہوئی. اور ان چنگاریوں کو مجسم شکل میں اگر دیکھا جائے تو وہ برہان وانی جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک دفعہ پھر ریوائیو کر دیتے ہیں. 2010 تک تو جی بھارت بہت خوش تھا. وہی والا فیز جو کہ 90 میں شروع ہوا اور 97-98 تک انہوں نے قابو پا لیا. وہ پھر 97-98 میں ایک دفعہ پھر بھڑکا
اور پھر مشرف صاحب نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، بھارت کو خوش کرنے کے لیے، وہ تو سلوٹ ہی مارتے تھے نا جا کے انڈین وزیر اعظم کو، پھر انہوں نے سلوٹ مار دیا اور وہاں پہ پھر مقبوضہ کشمیر کی تحریک جو تھی وہ 8 سال کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور بالکل ہو گئی، ہمارے کیا کشمیریوں کے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اب پھر برہان وانی نے اس کو ریوائول دیا جی، ایک سمبل بن گیا وہ، اور پھر یو این کی اسمبلی کے اندر ہمارے پرائم منسٹر نے ان کا ذکر بھی کیا، میں سابق پرائم منسٹر کی بات کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو امین کیسے دیکھتے ہیں آج ان کی یوم شہادت ہے اور ایک سمبلائز کر گیا وہ وہاں کی مزاحمت کو؟ جواد صاحب دیکھیں، یہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا جو ہے برننگ ایشو ہے اتنے عرصے سے، اور دونوں ملک جو ہیں انڈیا بھی اور پاکستان بھی اس کے حوالے سے ان کے جو بھی تحفظات ہیں آپس میں، اور جس طرح بھی ان کے جو معاملات چلتے رہے ہیں اس میں کنونشنز بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی ہے کہ حل نکلے، لیکن اس میں ایک چیز ساتھ ہوتی رہی ہے کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے کشمیری عوام کے حق میں وہ نہیں ہو سکا، اور ملیٹنسی وہاں پہ ہوئی ہے، ملیٹنسی مسائل کا حل نہیں ہوتی، لیکن ظاہری بات ہے جب ظاہری بات ہے جب لوگ ان کو نہیں ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ملتے یا ان کو نہیں ان کے بنیادی رائٹس ملتے تو وہ پھر گن اٹھاتے ہیں، وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، جہاں جہاں پر بھی اوپریس آپ کو لوگ ملیں گے، قبائل کی صورت میں، کمیونٹی کی صورت میں، ملک کی صورت میں، ریاست کی صورت میں وہ اس طرح کریں گے۔ تو یہ جو ہے ریوائیو جو ہوا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اگر انڈیا کوئی بہتر حل نہیں نکال رہا کشمیر کا تو میرا نہیں خیال کہ ملیٹنسی روک بھی سکتی ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں، رئیس صاحب آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی، میں دوبارہ اس کو رجسٹر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا اس کے 3 رخ ہیں اور وہ تینوں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا ہے، میں جلدی بتاتا ہوں کہ پہلا تو ایک یہ ہے کہ پاکستان اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ایڈووکیسی کر کے ایک بڑا بناتا، جسے کہتے ہیں نا ایک مسئلہ اس کو ایشو بناتا، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تقریریں کرنے سے نہیں ہوتا، وہ جی صحیح، وہ باقاعدہ آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر جا کے یہ کام کرنا پڑتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان یا ان کی گورنمنٹ جو جتنی مرضی تقریریں کر لیں یہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ بالکل کامیاب نہیں ہوئے۔ اب تو کشمیر کا مسئلہ صرف فیس بک اور ٹویٹر کا رہ گیا۔ صحیح۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے، جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ایکچولی اروندھتی رائے ہے جیسے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، ایکٹرز ہیں بہت سے، وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو کشمیر کے مسئلے پہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا غلط کر رہا ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ملے گی یہ بات، ان کو کہتے ہیں نا موٹیویشن ملے گی اگر پاکستان اس پہ بڑی اچھی بات رکھتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اپنے اندر جو سیاسی سٹرگل ہے، سیاسی سٹرگل وہ عام آدمی کے اندر جب تک نہیں جائے گی، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ بھی وہی ہے، وہ چاہے وہ فاروق عبداللہ ہوں، چاہے کوئی ایک رولنگ کلاس ہے، یہ جو مفتی ہیں آج کل کیا نام ان کا پورا، محبوبہ مفتی، یہ ساری رولنگ کلاس ہے۔ اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، ایون سید وہ کیا نام ہے ان کا جی، سید علی گیلانی، ان کے بارے میں بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک دن ٹی وی پہ آئے، انڈیا ٹوڈے تھا شاید ان کا چینل تھا، اس پہ آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جدادیں ہیں جو انڈیا میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں۔ مطلب انہوں نے انڈیا کے اندر جدادیں خریدی ہوئی ہیں۔ یہ رولنگ کلاس کے مسئلے ہیں۔ اصل کشمیری جو ہے وہ سیاسی عمل میں اس طرح داخل نہیں ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا نا رضی صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی پیسفل سلوشن نکل سکے گا، پھر ملیٹنسی اس طرح ہوتی رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جائیدادوں سے مجھے یاد آیا، اگر جائیدادوں کی بات چل پڑی نا تو پھر جزیروں تک پہنچ جائے گی، تو اس لیے رہنے دیں۔ ہم خالد محمود رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خالد صاحب، جب باہمی مذاکرات کی بات ہوتی ہے، باہمی رویوں کی بات ہوتی ہے، باہمی انگیجمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو انڈیا کا رویہ ویزاویز چائنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ویزاویز پاکستان جو ہے وہ مختلف ہے۔ وہاں پہ اس کے اب یہ آفیشیل فگر ہے، 21 لوگ مارے گئے، 70 کے قریب زخمی ہوئے، یہ آفیشلی انڈیا کی جو ہے ایکسیپٹنس ہے۔ لیکن نہ صرف کہ لوکل کمانڈر کے لیول کے اوپر ان کی انگیجمنٹ تھی، بلکہ سفارتی لیول پہ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آخرکار چائنا کو پردام کر کے، اور وہ جو علاقہ تھا کہ یہاں سے چلیں 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیے، آپ 18 کلومیٹر اندر تو آ گئے ہیں، تو 1 کلومیٹر پیچھے ہٹ جائیے، ہمیں بھی ذرا فیس سیونگ مل جائے، وہ کر کے واپس پلٹ گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے وہ۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کا ہوتا ہے تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، اور وہ جناب ہاری ہوئی جنگ کو بھی وہ جیتی ہوئی دکھا دیتے ہیں۔ 2 جہاز تباہ کروا لے کے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ابھی نندن جو ہے وہ ابھی بس واپس آیا۔ تو I mean there is something wrong in our side even،
کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے چائنا کی اور انڈیا کی جو سرحدی جھڑپوں کے بعد واقعہ ہوا، اس میں انڈیا کو ڈپلومیٹکلی اراؤنڈ دا ورلڈ کافی زیادہ ہیوملیشن ہوئی، اور آپ نے بالکل وجہ کہا کہ انہوں نے اپنی وہ ہزیمت چھپانے کے لیے الٹیمیٹلی اس میں اپنی پوزیشن پہ اب واپس چلے گئے ہیں۔ اور جو ایٹیچیوڈ رہا ہے چائنا کا انڈیا کا، وہ چائنا کے ساتھ جو ہے نا بالکل مختلف رہا ہے۔ وہ اس میں مطلب ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مظاہرے بھی ہوئے کہ چائنیز پروڈکٹس کی آپ بائیکاٹ کر دیں، اور چند ایک جگہ پہ انہوں نے ایک دو LCDs کو دیکھا کہ گرا دیں اور ٹک ٹاک بند کر دیں، بٹ یہ انتہائی فریولس قسم کے ایسے سوشل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے جس طرح کلپس بنائے جاتے ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن، آپ کی آبزرویشن بالکل ٹرو ہے کہ انڈیا کا جو ایٹیچیوڈ تھا اس مسئلے کو ریزالو کرانے کے لیے ٹورڈز چائنا، وہ بالکل ڈفرنٹ تھا۔ لیکن یہی جب اس کے کانفلکٹ کی سچویشن آتی ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے، جیسے ہمارا کشمیر کا ایشو ریزالو کرنے کا ہے، تو اس میں آپ دیکھو گے کہ اس میں ایک اینیمٹی کا لیول جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ طرح کا آ جاتا ہے، کہ جس میں بی جے پی نے اپنے ہندوتوا کا ایجنڈا جو رکھا ہوا تھا، اور ایون جو ان کا 2014 کا بھی ان کا الیکشن تھا، اور کافی دیر کا ان کا مطالبہ تھا کہ ہم اس کی ایک اسپیشل حیثیت کو ختم کر کے رہیں گے، وہ پورے کا پورا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ایک مجموعی رویہ ہے، اس میں صرف بی جے پی کے لوگ ہی نہیں، بلکہ میں نے تو چند ایک دفعہ انڈیا میں گیا بھی ہوا، کہ وہ جو پاکستان کے بارے میں اینیمٹی اور دشمنی کا رویہ وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ اگر آپ سینٹر آف انڈیا یا ایون آپ ساؤتھ آف انڈیا میں بھی جائیں، جس کا کوئی براہ راست ہمارے ساتھ بارڈر نہیں ہے، آپ وہاں کے اخبارات میں دیکھیں گے کہ دو دو ڈھائی ڈھائی صفحات ڈیڈیکیٹڈ ہیں پاکستان کے بارے میں، اور حرام ہے کہ وہاں کو ڈھنگ کی نیوز مل جائے۔ ایسی نیوز فریولس قسم کی، اگر مطلب ہے کوئی پتا بھی ہل جائے گا تو ISI کا نام ہے، اگر کوئی ایسے فریولس قسم کی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ قوم کیا ہے۔ اب انفارچونیٹلی یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے جو ڈیپلی انگریڈ ہے اور پچھلی 3-4 نسلوں سے ہے۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اکنامکلی اسٹرانگ ہو، ملیٹریلی اسٹرانگ ہو، ڈپلومیٹکلی اس کو ہینڈل کرو۔ انفارچونیٹلی ہم نے کشمیر کاز کو خاص طور پہ پچھلے 5 اگست سے لے کے جس طرح ہینڈل کیا ہے، وہ انتہائی انکنسسٹنٹ طریقے سے کیا ہے، ویک پوزیشن سے کیا ہے۔ برہان وانی کی شہادت پہ میں انہیں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، کشمیری عوام کو پیش کرنا چاہتا ہوں سلام، جن کی وجہ سے یہ کشمیر کا زندہ ہے۔ لیکن ایز فار ایز پاکستان's own stance is concerned، میرے خیال میں اس میں زیادہ کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اگر اس کاز کو ہمیں کشمیروں کو سپورٹ کرنا ہے تو۔ ممتاز بھٹی صاحب، یہ خالد صاحب جیسے جو ہے ناشکرے لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ وزیر اعظم نے اتنی بڑی تقریر کر دی اقوام متحدہ کے اندر، آدھے گھنٹے کے لیے وہ 2 جمعے تک مسلسل کھڑے رہے اپنے گھر سے باہر نکل کے، اور وزیر اعظم کیا کرے؟ جنگ کرے وہ؟ دیکھیں رضوان صاحب، ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 9/11 کے بعد جو دنیا کے اندر ایک تعریف رائج ہو گئی دہشت گردی کی، اور جس لفظ کو ہم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اور ہم اس کے اندر کیٹیگرائز نہیں کر سکے کہ جب ویسٹ جوڑ رہا تھا، امریکہ جوڑ رہا تھا کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ، تو اس وقت ہمیں کھڑا ہونے کی ضرورت تھی۔ اور اس کے اوپر اس وقت اتنے سخت حالات میں بھی ہم بات کر رہے تھے۔ جنرل پاشا DGMO تھے، جب میں نے انہیں GHQ کے اندر ایک بریفنگ میں کہا کہ جی آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ آپریشن کریں گے، یہ تو اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک وہ جو اپنے جدوجہد کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اور ایک چلے افغانستان کے اندر کوئی کر رہے ہیں تو ان پہ تو آپ کریں بات۔ لیکن پرویز مشرف صاحب نے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، ان کی پالیسی نے نقصان پہنچایا، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو سمجھ بوئی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی، یا پھر آپ کہہ لیں کہ سوسائٹی اس قابل نہیں تھی، اتنی طاقتور نہیں تھی کہ ریزسٹ کرتی مشرف صاحب کی اس پالیسی کو، کہ دونوں کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک کشمیر کی ان کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے، اس کو الگ رکھیں، اور جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اس کو الگ رکھیں۔ وہاں سے ہم نے ان کو کشمیر کی جدوجہد کو بھی نقصان پہنچایا، ہم نے اس کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ ایون کہ جب انہوں نے انڈیا کے ساتھ معاہدہ کیا کہ لوگ آر پار آ جا سکیں گے، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں رضوان علی صاحب، چونکہ یہ میرے پاس شروع سے میرا سبجیکٹ رہا ہے، کہ یہاں سے ان کی فیملیز گئیں دوسری طرف اور ان کو ڈیٹین کر لیا گیا اور وہ آج تک واپس نہیں آ سکے، اور وہ فیملیاں تقسیم ہو گئیں۔ اگر ایک شخص بلیک لسٹڈ تھا وہاں پہ، اس کی فیملی وہاں پہ گئی اور ان کو پابند کر دیا گیا، کچھ فیملیز کو غائب کر دیا گیا، کسی کے بچے جو ہے وہ غائب کیے گئے، اور یہ شرط رکھی گئی کہ جی پہلے جو وانٹڈ شخص ہے اس کو بلائیں،
اس کے بعد ہم ان کو چھوڑیں گے. تو یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا اور ہم نے اندھا بہرا گنگا اور جو ہے نا کیا اب اس پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کو ہم نے برداشت کیا. اور آج جب کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اٹھتے کیوں نہیں اور وہ وہاں پہ یہ کیوں نہیں ہوتا, اور بھائی جان آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, ہم جو جدوجہد وہاں پہ جاری ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپریشنز ہو رہے ہیں. رضوان رضی صاحب, سرچ آپریشن ہوتے ہیں, گھروں سے اٹھا کے لوگوں کو قتل کر دیے, جوان بچے جو ہے وہ قتل کر دیے جاتے ہیں, سڑکوں کے اوپر قتل کر دیے جاتے ہیں. دنیا میں کہیں اور ایسے ہو رہا ہے. اور جن کے ہم خادم ہیں تایات, وہ ان کی سپورٹ میں سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کے ایشو کے اوپر امریکہ اور ویسٹ نے چشم پوشی اختیار کی ہوئی ہے, اور آپ ان کو یہ ایکنالج بھی نہیں کروا پا رہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. مودی کی حق میں جتنی سٹیٹمنٹس پمپیو کی اور اس کی ٹرمپ کی ان دنوں میں آئی ہیں, بدلتے ہوئے جو انٹرنیشنل پولیٹکس تھی اس کے اندر, تو آپ ان کو ایک احتجاج بھی نہیں کر سکتے. ان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ان کو بھی نہیں یہ باور کروا سکتے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ایک قاتل کو, ایک قاتل شخص کو آپ نے ایکنالجمنٹ دی ہوئی ہے اور اس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. چین کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کا اپنی جگہ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوگا, لیکن آپ کشمیر کے اوپر کیوں اس کو سپورٹ کریں. تو یہ ہماری گورنمنٹ کو یہ پوائنٹس اٹھانے چاہیے. لیکن ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ بھی آج کل زیادہ مصروف رہتے ہیں, ان کو بھی نہیں. اور جو ایک اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر نے رکھی ہوئی ہے وہ 15 دن میں ایک دفعہ کشمیر کے اوپر دے دیتے ہیں. اس کے اوپر اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. وہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں, لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ انڈین آرمی جو ہے وہ قتل کر رہی ہے, اور ہم اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس کے اوپر دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارسلان بھٹی صاحب, ایک دکھ بھری داستان ہے اپنوں کی بے وفائی کی اور ان کی قربانیوں کی. رئیس صاحب, سارا قصور اپوزیشن کا ہے. وہ ماضی میں اگر وہ کام ٹھیک کر کے جاتے تو اس حکومت بھی ٹھیک کر لیتی. حکومت گزشتہ حکومت کا قصور؟ جی گزشتہ حکومت کا قصور ہے جی, اس حکومت کا کوئی قصور نہیں. اس حکومت تو بیچاری وہ کہتے تھے نا جی کہ میری آنیاں جانیاں تھے, دیکھو نا وہ کبھی اس درخت پہ چڑھ رہا ہے بندر, کبھی اس درخت پہ چڑھ رہا ہے, جو مار رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ 300 اور تقریباً 30 دن ہو چلے ہیں, 40-45 دن باقی رہ گئے ہیں ایک سال ہونے میں. 5 اگست 2019 کو یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا. دنیا کی ہسٹری کا طویل ترین لاک ڈاؤن ہے. جی جی جی. کون سی ہمارے سمیت کون یار ہمارا وزیر اعظم 2 ہفتے کھڑا تو ہوا تھا آدھا گھنٹے کے لیے, اور کیا کرے بیچارہ. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جنگ نہ کرے تو چچا کی طرف. اگر اپوزیشن ہماری صحیح ہوتی, وہ یہ معاملہ صحیح طرح ہینڈل کرتی, تو ہمارے ملک کا یہ والا حال نہ ہوتا. ہمارے ملک کا اس لیے حال یہ ہے, کشمیر کا مسئلہ بھی انہوں نے خراب کیا, ہم نے نہیں کیا. تحریک انصاف کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بالکل. وہ تو تبدیلی کے لیے آئے ہیں, یہ تو ہے نا, یہ تو ہے. مولوی فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگا کے جو بیڑا غرق کیا ہے, وہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. دیکھیں ہر ایک اپنا اپنا حصہ ہے, ان کا ایک اپنا حصہ ہے, ان کا اپنا حصہ ہے. صاحب ہماری پرائیورٹی کچھ عرصے سے کشمیر نہیں ہے, تو جب پرائیورٹی نہیں ہوگی, جب مسئلہ ہی نہیں ہوگا, تو ہم اس کے اوپر کیوں بات کریں گے. وہ 2 ہفتے کھڑے ہو جائیں یا 2 مہینے کھڑے ہو جائیں, ہمارے ذہنوں سے, ہمارے حکومت, ہمارے ریاست کے ذہنوں سے یہ بات نکل چکی ہے کہ جی کشمیر ہمارا مسئلہ تھا یا ہے. اب ہم اور مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہمارے سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی, ہمارے سے باقی چیزیں نہیں ہو رہی, تو ہم کشمیریوں کو تیسرے اتنی دور سے جا کے انڈیا پورا پار کر کے ہم کہاں جا کے ان کی مدد کریں؟ نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھ لیا کہ لداخ کے مسئلے پر بھی پاکستان بڑا سیف کھیلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ برہان وانی کا جو اصل مسئلہ اس میں آ رہا تھا, وہ شخص تھا جو 20-22 سال کی عمر میں ہیرو بن گیا ان کا. اس نے 10-12 سال سے بالکل ایک مردہ گھوڑے میں اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا اور وہ بھاگنے لگ گیا گھوڑا. ہم اس گھوڑے کے اوپر جو ہے نا, ہم نے تو اس کے اوپر شرط بھی نہیں لگائی, ہم شرط ہی لگا لیتے جی کہ یہ بھاگے گا. ہم نے اس کشمیر کی جدوجہد کو بالکل اس طرح کے سرد خانے میں چھوڑا ہے, اتنے سارے تالے لگا دیے ہیں, وہ پتہ نہیں اردو زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, کفل کہتے ہیں جو بند کرتے ہیں, وہ لگا کر اس کی چابیاں جو ہے نا ہم نے لداخ کے اس میں دریا میں ہی پھینک دی تاکہ ہم وہاں سے جا کے لے ہی نہ سکیں. وہ گلوان میں پھینک دی, ہم وہاں جا ہی نہیں سکیں گے چونکہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم کہیں گئے ہوں گے, ہم نے پھینک دی ہوں گی. ہمارا صرف اتنا مسئلہ ہے کہ چونکہ ہم کشمیریوں کی اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے خلاف کوئی ایسا کام نہ کریں یا کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے ان کی دل آزاری ہو. کاش کشمیریوں کے نام کے اوپر بھی این ڈی ایم اے کو کوئی ملینز آف ڈالر کی امداد ملتی ہوتی تو یقیناً پھر اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی. چونکہ اس حوالے سے ایسا ممکن نہیں ہے, تو اس لیے فی الحال موجودہ حکومت کے موجودہ رویے کے اوپر ہی گزارا کریں اور دعا کریں
کہ برہان وانی شہید نے جس کے لیے قربانی دی تھی وہ کاز زندہ رہے. ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں. فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مہنگائی جو ہے وہ اس جو ڈیویلیویشن پہلے فیز میں آتے ہی حکومت نے کی تھی اب وہ ابزارب ہو رہی ہے. ابزارب کیا ہو رہی ہے جی؟ ہم ڈالر ٹرم میں چیزیں خریدتے ہیں تو وہ ڈالر ٹرم میں ہی آگے جانی چاہیے نا. تو وہ چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ 50% تو بڑھ دی کیونکہ موجودہ حکومت نے اس کے اندر ڈیویلیو کر کے 50% جو ہے وہ ڈالر کی قدر بڑھا دی ہے. کوکنگ آئل سے شروع ہو جائے, پٹرول, اور ویسے کوکنگ آئل سے بھی بجلی بنتی ہے ہمارے پرائم منسٹر کے بقول. ملائیشیا سے جو کوکنگ آئل آتا ہے اس سے بجلی بنتی ہے. اور ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی درآمدی کو تھوڑا سا بھی کنٹینٹ ہے, اگر ڈیویلیوشن 50% ہوئی ہے تو اس نے 100% اس کی پرائس بڑھا دی. اور دوائیوں کا تو پوچھیں ہی نا, وہ تو 500% تک اس کی پرائسز بڑھی ہیں. اگر یہ مسئلہ ہے اور اپنا جواد صاحب یہ ایشو ہے, لیکن جیسے ہی ہماری ادائیگی ڈیو ہونی ہے اس دسمبر میں یا اگلے مارچ میں, تو ایک نیا طوفان افراط زر آنا ہے جس کے نتیجے میں قیمتیں بڑھنی ہیں. عوام سے تو یہ برداشت نہیں ہو رہی. 10% پاپولیشن آپ کی غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی اور آپ اسے روکنے کے لیے اس کوئی پلاننگ ہی نہیں کر رہے, کسی کی توجہ ہی نہیں اس طرف. 10% اور نیچے چلے گی. اور نیچے ہاں, جو پہلے تھی وہ تو پہلے سے تھی. جی ہاں جی بالکل. اصل پہلے 37% تھی, اب سرکاری مطابق 46-47%. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک کی آدھی آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہو, اس کے بعد نہیں غریب تو رجیز صاحب وہ بھی ہے اس ملک کے اندر جس کے 50,000 روپے بھی کماتا تو غریب ہے. کیا وہ لے لیتا ہے اس ملک کے اندر؟ وہ تو اپنے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم نہیں لے سکتا. باقی تعلیم تو چھوڑیں. بالکل صحیح. میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. عمران خان مہنگائی کی بات کرتے تھے, الیکٹریسٹی کی بات کرتے تھے, پیٹرولیم کی بات کرتے تھے, اور اسپیشلی یہ جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں ان کی بات کرتے تھے. آپ ان سب چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو صحیح. آپ بجلی کا دیکھیں, آئی پی پیز کے اوپر جو بھی ہوا ابھی پیسے دے کے رپورٹ تو جاری کر دیا ہم نے جی, بجلی آپ مہنگی خریدیں جی. رپورٹ تو جاری کر رہے ہیں لیکن ان کو مہنگی بھی خرید بھی رہے ہیں اور کسی کو کیفر کردار تک پہنچا بھی نہیں رہے. اور یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اتنا عرصہ اتنا کما لیا ہمیں کوئی اسٹیٹ کو واپس کر دیں. کوئی کچھ نہیں کر رہا اس سے. اچھا دوسری بات, اب آپ اس پہ آ جائیں پیٹرولیم پہ. آپ مجھے بتائیں یہ جو بھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو باہر جو ہے مارکیٹ ایسی ہے اس کی وجہ سے. تو آپ تو کہتے تھے کہ چور ہوتا ہے وزیر اعظم جو جس کے دور میں یہ ہوتا ہے. اچھا تیسری بات کہ آپ یہ دیکھیں آٹا, چینی, گھی, اور خاص طور پہ آٹا اور چینی کا تو اسکینڈل ہے. کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ نے اندر کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر پرابلم یہ ہے اس وقت تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گورننس نام کی نہیں ہے, اکنامک پالیسی ہے کوئی نہیں, اور خارجہ اور وہ جو وزارت داخلہ دونوں کے پاس کوئی کسی کی پالیسی نہیں ہے. ابھی آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے, کشمیر کو چھوڑیں آپ, میں کہتا ہوں اس کو بھی چھوڑیں. یہ جو آپ اس کی بات کریں مہنگائی کی, آپ مجھے بتائیں کرونا پہ تو پیسے لیے ہیں نا انہوں نے. جی جی. کرونا پہ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کرونا پہ گورنمنٹ نے کون سی ابھی تک پالیسی دی ہے؟ ٹیسٹنگ تک تو یہ کر نہیں سک رہے. دیکھیں اگر آپ اس گورنمنٹ کے فیلئرز دیکھیں نا تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ عمران خان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. وہ بڑے دعوے اور وعدے کر کے آئے تھے, صحیح, انہوں نے بہت بڑے بڑے, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن جھوٹ بولے تھے. اب تو صاف پتہ لگ رہا ہے وہ کم از کم انسان ان کا مان ہی رکھ لیتا ہے, جھوٹوں کا مان رکھ کے انسان کچھ کر لیتا ہے. ان کے ارد گرد سارے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ان کے خوش آمدی بیٹھے ہوئے ہیں, تیسری طرف ان کے موقع پرست بیٹھے ہوئے ہیں جو چند مڈل کلاس کے لوگ ہیں. اس طرح نہیں گورنمنٹ چلتی رضی صاحب, یہ اسی طرح چلتا رہے گا. مجھے تو لگتا ہے جب تک اس ملک میں ایک عام لوگوں کی قوت نہیں ابھرے گی سیاسی افق پہ, یہ ملک ایسے رہے گا. جی پاکستان کے ایک معروف شاعر ہیں ظفر اقبال صاحب, اکاڑا سے ان کا تعلق ہے. میں آپ کی نظر کر رہا ہوں خالد محمود رسول صاحب, اور مطلب کہ وہ اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ دونوں تبدیلی کے بہت بڑے عاشقین میں شامل تھے, فرنٹ فٹ کے اوپر دمالے ڈال رہے تھے. لیکن ان کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے.
ہے جی تو کوئی تھوڑا سا کردار تو شو کرے نا یار. اپنا سر میرا جو اگر کنسرن میرا ہے حافظہ جی سر میرا جو کنسرن ہے وہ رائٹ ناؤ یہ ہے کہ انفلیشن بڑھنے جا رہی ہے اور کرائسس اور انفلیشن بڑھے گی تو الٹیمیٹلی لوگوں نے سفر کرنا ہے. 6 ماہ میں کریں 1 سال میں کریں. ہمارے پاس کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پلان نہیں ہے رائٹ ناؤ اور نہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے راضی ہیں. یور ٹیک سر خالصہ. اب اتفاق سے میرے حافظے میں مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے لیکن ظفر اقبال صاحب کا ہی ایک شعر ہے اور میرا خیال ہے وہ حسب حال بھی ہے. وہ کچھ یوں ہے کہ درخت تھے ایک دو تو آگ مہلک نہ تھی زیادہ. اچھا درخت تھے ایک دو تو آگ مہلک نہ تھی زیادہ. بچاؤ خود کو کہ اب وہ جنگل جلا رہا ہے. ہائے 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 اب وہ جنگل ہی جلا رہا ہے. چھوڑی تھی آگے بم مار دیتے. پانی بھی نہیں اچھا رہی اب جو آپ نے بات جو آپ نے کی ہے بھائی بنیادی طور پہ نوحہ وہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ کووڈ کی وجہ سے جو پوری دنیا میں حالات ہوئے اور ہمارے ہاں اپنے بھی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے تھے. اب مزید اس میں اضافہ بھی ہو گیا اور آگے جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں خدشہ یہی ہے کہ یہ آنے والے جو مطلب کم از کم 3 سے لے کے 6 ماہ جو ہیں وہ مزید مشکلات کے ہوں گے. اب جو بات آپ نے کی تھی بنیادی طور پہ بجلی کی اور مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں یہ باتیں پوری کھولتے نہیں ہیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کیا اس وقت طے کیا تھا. اب پچھلے اکتوبر سے لے کے انہوں نے فریز کیا ہوا ہے. اب اس پہ یہ ہے کہ ہر کوارٹر میں تقریباً 162 بلین روپیز کا جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ انہوں نے کوارٹرلی کرنی تھی. 3 کوارٹرز کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا وہ آلریڈی ڈیو ہے. اچھا اب یہ ہے کہ سبسڈی بھی یہ وڈرا کر رہے ہیں. اچھا پھر وہ سلیبس کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیا کہ 300 سے لے کے ہم 50 یونٹ سو کارڈ لائف لائن. اچھا لائف لائن کے لیے بھی وہ آپ نیچے لے آئے. اچھا جو لوگ آپ کے پے کر رہے ہیں پر یونٹ کاسٹ اتنی آ رہی ہے جو ابھی بھٹی صاحب بھی چیخ رہے تھے کہ میرے مطلب ہے کہ گھر کا 25,000 روپے آ رہا ہے. ایک عام جو سفید پوش آدمی ہے جس کے گھر میں 1 یا 2 اے سی ہے تھوڑے بہت جو باقی ضروری سامان ہوتا ہے بجلی سے چلنے والا بھائی بلوں نے تو لوگوں کو بلبلانے پہ مجبور کر دیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمر ایوب صاحب نے پچھلے سال ہمیں کہا تھا کہ جناب یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ تو انشاءاللہ دسمبر 2020 تک ہم نے ختم کر دینا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ہمیں کہا اور وہ انہونی بار بار ہمیں یقین دلایا گیا کہ آپ فکر نہ کریں تبدیلی سرکار آ گئی ہے ہم نے یہ ختم کر دینا ہے. بھائی ایفیکٹولی یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پہلے سے بڑھا ہے. اچھا ان کا جو آئی پی پیز کی آپ نے رپورٹ تو بڑی اچھی بات ہے شائع کر دی لیکن تھنگ از کہ نہ آپ کی کوئی جنریشن کی کوئی پالیسی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سستی بجلی جنریٹ ہوگی نہ اس بجلی کی ڈسٹریبیوشن کے آ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ ہم جس میس میں کل تھے ہم آج بھی اس میس میں ہیں اور آگے یہ جس طرح سبسڈیز ریڈیوس کر رہے ہیں 14% بڑھانے جا رہے ہیں. پورے خطے میں پہلے ہی ہماری یہ بجلی زیادہ ہے اور بلیو یو بھی اس میں عوام تو بلبلائیں گے سو بلبلائیں گے. آپ کی جو اکنامک سیکٹر میں جو انڈسٹریلسٹ ہے کمرشل سیکٹر ہے وہ پہلے سے زیادہ انوائبل ہوگا جو کہ اچھی خبر نہیں ہے ملک کی اکانومی کے لیے بھی اور عام پبلک کے لیے بھی. ممتاز بھٹی صاحب دنیا بھر کے اندر فرنس آئل سے بجلی بننا بند ہو رہی ہے. ایفیشینٹ فیولز کے اوپر لوگ جا رہے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر صرف اس لیے فرنس آئل کی امپورٹ کے اوپر سے ٹیکس ختم کیا گیا کیونکہ جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان کے جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ فرنس آئل پہ چلتے ہیں وہ ایفیشینٹ فیول پہ نہیں چل سکتے. تو ان سے ان ایفیشینٹ پلانٹ سے ہم مہنگی بجلی خریدنے پہ مجبور ہیں. ٹھیک ہے لیکن مافیا پکڑ لیا ہم نے اور مافیا کو ہم بے نقاب کر کے رہیں گے لیکن بجلی 3 روپے یونٹ مہنگی جائے. رضوان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں قتیل غصہ نہیں منافق کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. بغاوت نہیں کرتا. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو مہنگائی ڈبل کر دینی چاہیے بل 3 گنا کر دینے چاہیے. آپ اور میں روز بیٹھ کے یہاں پہ نوا پڑھتے رہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. جن کے بیاف پہ ہم بولتے ہیں یا جن کے لیے ہم بولتے ہیں اگر ان کو غرض نہیں ہے اور ان کا ڈسکنیکٹ ہے چیزوں کے ساتھ تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ میڈیا عوام کے رائٹس کی بات کرتا ہے ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے اور ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو جھوٹ بول کر بہتان لگا کے اس میڈیا کو نشان عبرت بنانے کھڑی ہو جاتی ہے اور عوام پھر بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. تو کرنے دیں کیا. دیکھیں نا اس کا آپ کے اور میرے پاس کوئی حل ہے کہ اگر وہ مہنگائی گورنمنٹ بڑھا رہی ہے اور عوام اس کے خلاف نہیں بول رہی یا نہیں اٹھ رہی اگر بل جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں مس مینجمنٹ ہے بیڈ گورننس ہے تو ہمیں تو یہی بتانا ہے کہ جی بیڈ گورننس ہے یہ وزارت کام نہیں کر رہی
کوئی نیا پروجیکٹ نہیں آیا, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. باقی یہ جب تک برداشت کرتے ہیں کر لیں, جتنی ان میں برداشت ہے برداشت کر لیں. جب یہ دیکھیں گے کہ نہیں برداشت ہو پا رہا تو خود ہی بول پڑیں گے. ابھی دیکھیں اتنا خوبصورت پرائم منسٹر آپ نے کبھی دیکھا ہے پاکستان کا؟ محترمہ بینظیر بھٹو کے علاوہ آپ کو اتنا خوبصورت شخص اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. مزے لیں جناب, اور جب تک کہ عوام کی سہنے کی صلاحیت ہے تو ان کو سہنے دیں. جس دن زیادہ تنگ آئیں گے بول پڑیں گے, پھر ہم بھی کہیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فی الوقت میں تو دیکھیں نا, ہم نے 6 مہینے بعد تنقید شروع کی تھی رضوان رضی صاحب, ہم نے فارمیشن آف دا گورنمنٹ کے اوپر بات کی کہ فارمیشن آف دا گورنمنٹ غلط ہوئی ہے, غلط لوگ لگائے جا رہے ہیں. ہم نے یہ بات کی کہ یہ لوگ یہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں, منسٹریاں نہیں صحیح طریقے سے چل رہی, پالیسی کوئی نہیں آ رہی. ہم نے ہر چیز کے اوپر بات کی ہے, بیڈ گورننس کے اوپر بات کی ہے, بزدار کے اوپر بات کی ہے, زیادی کے اوپر بات, کس پہ نہیں کی. تو اگر پھر بھی سب ٹھیک ہے تو میں تو آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو میں نے یہ کہنا یار بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور بڑھایا جائے, اور دیکھتے ہیں پھر کب تک معاشرہ برداشت کرتا ہے. ایک واقعہ پیش آیا رضوان رضی صاحب امریکہ کے اندر کہ پولیس نے اس کالے کو مار دیا اور اس کے اوپر ٹرمپ کی اینٹ سے اینٹ بج گئی. یہ ہوتے ہیں معاشرے, سوسائٹیز جو ریئیکٹ کرتی ہیں, جس چیز کو وہ غلط سمجھتی ہیں اس کے اوپر وہ رد عمل دیتی ہیں, اور جو سوسائٹی رد عمل نہیں دیتی اس کے ساتھ جو ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہوتا ہے. روزانہ ایک پریس ریلیز جاری ہوا کرتی تھی جی کہ شیخوپورہ کے پاس اتنے لوگ مار دیے گئے, اپنا وہ جو ہے کیا نام ہے صادق آباد کے پاس جو شہر ہے, رحیم یار خان کے پاس اتنے لوگ مار دیے. یہ ٹپیکل کلنگ فیلڈ بنائے ہوئے تھے سی ٹی ڈی پنجاب نے. وہ پھر میرے جیسے نے کوئی کھپ ڈالی, اس کھپ میں ہم بھی اٹھائے گئے, لیکن وہ سی ٹی ڈی کے وہ کلنگ گراؤنڈز بند ہو گئے, وہ پریس ریلیز آنی بند ہو گئی ہے. لیکن اب وہ 6 مہینے بعد واحقین کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کے جو وہ بندہ جو پکڑا تھا یہ اس کی قبر ہے, اس پہ فاتحہ پڑھ لیں. خیر بھٹی صاحب کی کہندے نے عوام دے حقوق دی گل نہ کریے بلکہ چھتر مارن والے ودا دئیے ہیں. بھٹی صاحب دی سجیشن بالکل ایسے ہی ہے, اسلام آباد والے بھٹی صاحب دی سجیشن ہے کہ چھتر مارن والے ودا. جی بالکل ایسی ہے, ہم اسی قابل ہیں ویسے. لیکن مسئلہ یہ رہی صاحب کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم ڈالروں میں پے کرتے ہیں, آٹا ہم نے ڈالروں میں نہیں لیا, چینی ہم نے نہیں لی ابھی تک, اس کے بعد دالیں اپنے کسان کو لوٹ رہے ہیں نا, بیسیکلی اسے انٹرنیشنل پرائس نہیں دے رہے. ادویات کا مسئلہ ہے, وہ سالٹ ظاہر ہے باہر سے, اس سے ہم نے 1350 روپے من گندم خرید لی ہے, اب ہم 2200 روپے من جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. بالکل ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہی ہونا چاہیے. ہمیں روٹی 20 روپے کی ملنی چاہیے سادی کھانے کے لیے, ہمیں 8 روپے یا 6 روپے کی روٹی وارہ ہی نہیں کھاتی. ہمیں چونکہ گیس بھی مہنگی ہوگی. اب مسئلہ یہ آیا جی کہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں پاکستان میں. بجلی نے شور مچا دیا جی کہ میں کیوں سستی بک رہی ہوں جی, مجھے بتائیں آپ. انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر کیا کریں, اس نے درخواست باقاعدہ داخل کی کہ جی مجھے مہنگا کیا جائے, تو انہوں نے مہنگی کر دی. اب اس میں اگر ہم وویلا کیوں کر رہے ہیں, بجلی اگر مہنگی آپ کو وارہ نہیں کھاتی میٹر کٹا دیں. یہ بجلی وہی ہے جو دھرنے میں ناچی تھی. جی 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 وہی بجلی ہے جی, بالکل وہی بجلی ہے. بھٹی صاحب نے بڑے غور سے دیکھی, ان کو اسی وقت سے اینک ان کی نمبر ڈبل ہوا ہے, ورنہ پہلے ان کی میری طرح تھی 0.75 نظر آ جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بجلی نے بہت شور مچایا تو انہوں نے مہنگی کر دی آخری 30 سے, اور اس کے بعد یہ ہوا جی کہ چونکہ ہم نے IMF کا کشکول توڑنا تھا, وہ کشکول ہمارے سے ٹوٹا نہیں, تو ہم نے وہ کشکول پورے کا پورا اٹھا کے رکھ لیا, توڑ کے ہم نے پورا وہ لے لیا. جی جی بڑا ہم نے کر دیا. وہی نا تھوڑا چھوٹا تھا, ہم نے وہ سارا لے کے اس کو پتہ نہیں وہ پاکستان سٹیل مل میں اس کو بڑا کیا, اور ہم نے کہا اللہ دے واسطے دے دیو. کووڈ میں جتنے پیسے ہمیں ملے ہیں رئیس صاحب, اگر آپ وہ کیلکولیٹ کر دیں اور اپنی قوم پہ ڈیوائڈ کر دیں تو مجھے اور آپ کو اور بھٹی صاحب کو اور باقی جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ان ساروں کو 40-50 ہزار روپیہ ملنا چاہیے. لیکن ہم کیا, ہمارے بچوں پہ کیا, ہمارے ڈرائیوروں پہ کیا, ہمارے گھر پہ کام کرنے والے پہ کیا, کسی پہ ایک آنے کا خرچہ نہیں ہوا. لیکن وہ کہتے ہیں جی 15 دن جو ہم نے لوگوں کو رکھا ہے, بسے ہوئے چاول اور سڑا ہوا جو کیلا ہم نے ان کو 2 ٹائم دیا ہے, اس کے اوپر ایک پیشنٹ کے اوپر 25 لاکھ روپے ہمارا خرچ آ گیا. وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.